لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشمے تر ہو گیا۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اللہ کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے وہ اصل میں خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ یا اللہ، میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتی تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے بلائی کی امید رکھے تو اس کو مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ تعالی کا خاص کرم ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ اخلاقیات کا یہی تقاضا ہے کہ کسی کی زندگی میں اتنا ہی تعلق رکھیں جتنا وہ آپ کو اجازت دے۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ بچپن ہی اچھا تھا، کھلونے ٹوٹا کرتے تھے دل نہیں۔ خوشی ایسی واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچاتا ہے۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہم لوگ اتنے بے حس ہیں، خود پر نہیں پڑتا برا وقت تب تک دوسرے کی تکلیف سمجھ ہی نہیں پاتے۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی، باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا۔ حد سے زیادہ لاپرواہی اور ضرورت سے زیادہ خیال، یہ دونوں ہی ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، وہ ہے اس شخص کو کھو دینا جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ جب آپ جوانی میں بچوں کو وقت نہیں دیتے تو بچے بڑھاپے میں آپ کو وقت نہیں دیتے۔ 5 نمازیں سنبھالی نہیں جاتی اور نکل پڑتے ہیں 4 شادیوں کی سنت پوری کرنے۔ جب کوئی شخص تم سے جھوٹا پیار کرتا ہے تو وہ تمہارے جذبات کو سمجھنے کے بجائے انہیں آزمانے کی کوشش کرتا ہے۔
وہ بار بار تم سے پوچھے گا کیا تم واقعی میرے ساتھ رہو گی، یا اگر میں تم سے ناراض ہو جاؤں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گی؟ بظاہر یہ سوال محبت کے لگتے ہیں، مگر در حقیقت یہ سوال اس کے اندر کے خوف اور اس کی نیت کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ مگر جھوٹا محبت کرنے والا شخص کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔